جس نے لبادہ تو اہل سنت و جماعت کا اوڑا ہے لیکن فکر رضا سے یہ دور ہے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے یہ دور ہے، اور اس کو شمشیر اعلیٰ حضرت کہنا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ شمشیر اعلیٰ حضرت تو وہ ہوتا ہے جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے مطابق چلے، جو ایران کی تعلیمات کے مطابق چلے، جو اہل تشیعت کی تعلیمات کے مطابق چلے، جو رافضیت کے کہنے پر اہل سنت و جماعت کی مخالفت کرے، وہ شمشیر اعلیٰ حضرت تو نہیں ہے، وہ شمشیر ایران ہو سکتا ہے، وہ شمشیر رافضیت ہو سکتا ہے، وہ شمشیر تشیعت ہو سکتا ہے، لیکن شمشیر اعلیٰ حضرت نہیں ہو سکتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، بہت سے دوستوں نے یہ سوال کیا کہ مفتی صاحب حنیف قریشی کے حوالے سے ہمیں آگاہی دیجیے، اسے سننا چاہیے یا نہیں، اور کیا اس کا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ آج ہم چند باتیں یہاں ذکر کریں گے کہ حنیف قریشی جو ہے یہ پنڈی کا ہے، اس کا نظام پنڈی میں ہے، اور یہ پکا شیعہ رافضی ہے۔ اس کے عقائد، اس کے نظریات، اس کی سوچ، اس کی فکر جو ہے وہ مکمل اہل تشیع فکر کے مطابق ہے۔ کیوں؟ اس کا تعلق ایک ایسے استانے سے ہے جو اس کا پیر و مرشد ہے وہ پکا اہل تشیع ہے، جو سوچ اور فکر اس کی ہے وہی سوچ اور فکر حنیف قریشی کی ہے۔ یہ مکمل اہل تشیع ہے، اور اہل تشیعوں کا ایک طرز عمل ہے کہ وہ کچھ بہروپیے جو ہیں اہل سنت و جماعت میں لے کر آتے ہیں، اور بعد میں پھر اہل سنت و جماعت کے نام کو خراب کرتے ہیں کہ یہ دیکھو جی یہ سنی یہ کام کر رہے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ لوگ اہل تشیعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کا طرز عمل ان کے پاس ہوتا ہے، یہ اپنا کام اسی کے مطابق کرتے ہیں، اور لیبل جو ہے یہ اہل سنت و جماعت کا لگاتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، در حقیقت یہ سنی نہیں ہے۔ حنیف قریشی کے بارے میں یہ مشہور ہے، چند جاہلوں نے اس کو شمشیر اعلیٰ حضرت کہنا شروع کر دیا۔ یہ قطعاً شمشیر اعلیٰ حضرت نہیں ہے۔ شمشیر اعلیٰ حضرت وہ ہوتا ہے جو اعلیٰ حضرت کے تعلیمات کے مطابق چلے، اعلیٰ حضرت کی مخالفت نہ کرے، اعلیٰ حضرت سے اختلاف نہ کرے، اور اس نے تو کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پر اعلیٰ حضرت سے اختلاف کر کے اہل تشیعت کو راضی کیا، رافضیت کو خوش کیا، ان سے اس کے بدلے میں مال بٹورا۔ حنیف قریشی کو شمشیر اعلیٰ حضرت نہیں کہنا چاہیے، اس کو آپ شمشیر ایران کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو شمشیر لعنت کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ ملعون شخص ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس سے امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن کی ناموسیں بھی محفوظ نہیں ہیں، ان کی ذات کو یہ تنقید کا نشانہ بناتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اعلیٰ حضرت سے اس نے جو اختلاف کیا، سب سے پہلا اختلاف جو اعلیٰ حضرت سے اس نے کیا وہ ہے ایمان ابی طالب۔ اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات کے مطابق ایمان ابی طالب جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، اور اعلیٰ حضرت نے واضح طور پر فتاوی رضویہ شریف کے اندر لکھا کہ ان کا ایمان جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، اور یہ اپنی تقریروں میں ڈھنڈورا پیٹتا ہے کہ ابو طالب جو ہیں وہ ایمان لائے تھے۔ یہ پہلا اختلاف ہے اعلیٰ حضرت کے ساتھ۔ دوسرا، اس نے افضلیت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کیا، آپ کی ظاہری باطنی خلافت کا اس نے انکار کیا، اور پھر عوام الناس کے اندر انتشار برپا کیا،
اور ایک ویڈیو بیان اس نے اپنا موضوع ریکارڈ کروایا، علی دا پہلا نمبر۔ بعض جوہلا کے بارے میں تو ہم نے سنا تھا، بعض قوال حضرات جو ہیں جن کو علم نہیں تھا، لا علمیت کی بنیاد پر انہوں نے من گھڑت قوالیوں میں یہ کہہ دیا کہ علی دا پہلا نمبر۔ اس نے ان قفالوں کا دفاع کرتے ہوئے اس نے من گھڑت چیزوں کو بیان کیا، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق پر فضیلت دی، اور کہا کہ علی دا پہلا نمبر، یعنی خلافت کے اعتبار سے اس نے حضرت ابو بکر صدیق سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضلیت قرار دیا، فضیلت قرار دی، اور ان کا نمبر جو ہے پہلا شمار کیا، اور اس نے ایک پورا موضوع ریکارڈ کروایا۔ پھر یہی نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغض میں یہ ملعون اتنا گر گیا کہ اس نے لفظ معاویہ کا معنی ہی غلط کر دیا، اپنی طرف سے اس نے من گھڑت معنی بیان کیا، اور اس نے کہا کہ معاویہ کا معنی نعوذ باللہ من ذالک بھونکنے والا ہے۔ حالانکہ معاویہ کا معنی جو ہے وہ یہ ہے، پچھلی پہر میں جب ستارے طلوع ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے کتے بھونکتے ہیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی آتا ہے تو اس طرح کے کتے جو ہیں وہ بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، آپ کی مخالفت کی، اور نتھنگ معاویہ کے اس نے نعرے لگوائے، معاشرے میں اختلاف کو اس نے فروغ دیا، اور وہی فکر جو اس کو اپنے جاہل آستانے سے، جو اس کا ملعون مرشد ہے، جو اہل تشیع فکر رکھنے والا ہے، اس سے جو اس کو عقائد و نظریات ملے ہیں، اس نے اس کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو بنایا، یہ اسی کے مطابق چل رہا ہے۔ اور جب اہل سنت و جماعت کے لوگ اس پر پریشر ڈالتے ہیں، اس پہ بڑی بڑی پارٹیاں جو محفلیں کرواتی ہیں وہ ناراض ہوتی ہیں، پھر یہ رجوع کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب مجھے معاف کر دیا جائے۔ جب اس کو مال دینے والے، پیسہ دینے والے ناراض ہوتے ہیں تو پھر یہ رجوع کر لیتا ہے، اور لوگ اس پہ اتنی بات پہ خوش ہو جاتے ہیں، نہ اس نے وہ غلطی کی تھی، وہ اس نے جناب رجوع کر۔ اس کی رجوع کی داستانیں مشہور ہیں، بار بار یہ رجوع کرتا ہے صرف اپنے مفاد کی خاطر۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دین اسلام کی خاطر کر رہا ہے، اس سے غلطی ہوئی ہے، اس سے معافی مانگ رہا ہے، حالانکہ اس کا مشن اور منشور اور مقصد اور ہوتا ہے۔ یہ اپنے مفاد کے لیے وقتی طور پر لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یہ معذرت کرتا ہے۔ اور پھر اس نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کی عظمت اور شان کو اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب کے اندر بیان فرمایا، اس نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خطا پر کہا، حالانکہ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں جب حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آئیں تو ان سے خطائے اجتہادی ہوئی۔ اس نے مطلقاً لفظ خطا کا استعمال کر کے، اور مطلقاً جب لفظ خطا کا استعمال ہوتا ہے اس سے مراد یا تو گناہ ہوتا ہے، یا غلطی ہوتی ہے، یا معصیت ہوتی ہے۔ اس نے ان تینوں میں سے ایک چیز کی نسبت حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی، یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی گستاخی ہے حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور پھر یہی نہیں، اس نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی تقریر کے اندر واضح طور پر پلید کہا۔ یہ وہ دنیا کا ملعون اور بدبخت انسان ہے جس نے لبادہ تو اہل سنت و جماعت کا اوڑا ہے، لیکن فکر رضا سے یہ دور ہے، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے یہ دور ہے، اور اس کو شمشیر اعلیٰ حضرت کہنا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ شمشیر اعلیٰ حضرت تو وہ ہوتا ہے جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے مطابق چلے،
جو ایران کی تعلیمات کے مطابق چلے، جو اہل تشیعت کی تعلیمات کے مطابق چلے، جو رافضیت کے کہنے پر اہل سنت و جماعت کی مخالفت کرے، وہ شمشیر اعلیٰ حضرت تو نہیں ہے، وہ شمشیر ایران ہو سکتا ہے، وہ شمشیر رافضیت ہو سکتا ہے، وہ شمشیر تشیعت ہو سکتا ہے، لیکن شمشیر اعلیٰ حضرت نہیں ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس نے ڈاکٹر مفتی مختار علی الحیدری زیدہ مجدہ، ان کے پیچھے اس نے 30 دنوں تک قرآن سنا۔ وہ اس کے پاس رہے اور انہوں نے بہت ساری باتوں کا انکشاف کیا کہ اس کے پیچھے کون سی طاقتیں ہیں جو اسے چلا رہی ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا لبادہ اڑا کر اس سے کام لیا جا رہا ہے، جب وہ ان کو ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اسے اہل سنت و جماعت کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اور اس کا جو منہ ہے وہ پیسوں سے بھر دیتے ہیں۔ اسے دنیا سے غرض ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ایمان ابی طالب کا جب مسئلہ اٹھا تو بڑے بڑے علماء نے اہل سنت و جماعت کے عقائد کو بیان کیا تو یہ فکر رضا کے مخالف کھڑا ہوا۔ اور پھر افضلیت سیدنا ابو بکر صدیق کا مسئلہ پیدا ہوا تو اس وقت بھی اس نے فکر رضا کی مخالفت کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کا جب مسئلہ آیا تو اس نے فکر رضا کی مخالفت کی۔ اور یہی نہیں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب عزت اور عظمت اور ناموس کی بات آئی تو یہ اہل اعلیٰ حضرت کے بتائے اصول و قوانین سے اس نے مخالفت کی اعلیٰ حضرت کی۔ اور پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات آئی تو اس نے ان کو پلید کہہ دیا، یہ بھی فکر رضا سے ہٹ جانا ہے اور اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرنا ہے۔ اور پھر اس نے علل اعلان اپنی مجالس کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا اور ان کے خلاف یہ نعرے لگاتا رہا۔ جب یہ مسئلہ اٹھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی بھائی ہیں تو اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مخالفت کی، جس پر علماء دین نے اسے جواب دیا۔ توبہ اور رجوع یہ اس کا ایک ڈھونگ ہے، یہ اس کا ایک چکر ہے جو عوام اہل سنت کو یہ دیتا ہے۔ ہر دور میں یہ اسی طرح کرتا آ رہا ہے کہ اس نے لوگوں کو چکر دیا ہے۔ جب بات آتی ہے، اور پھر یہی نہیں، اس نے غازی ممتاز قادری رحمت اللہ تعالی علیہ کی بھی مخالفت کی۔ ایک میرے پاس پمفلٹ موجود ہے جس میں اس نے دستبرداری کی اور کہا کہ نہ غازی سے میرا پہلے تعلق تھا، نہ اب ہے، نہ میں آئندہ کسی قسم کا تعلق رکھتا ہوں۔ اور آج جو مسئلہ زیر بحث ہے، چل رہا ہے غازی فیصل عرف غازی خالد کے حوالے سے، آپ اس کا پورا یوٹیوب چینل کھول کر دیکھیں، ایک بیان بھی اس نے غازی خالد کے حق میں نہیں دیا، غازی فیصل کے حق میں نہیں دیا۔ افسوس کی بات ہے، اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہو اور غازیان ملت کی مخالفت کرے، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ مان لیجئے، سمجھ لیجئے، یہ شمشیر اعلیٰ حضرت نہیں ہے، یہ شمشیر اہل تشیعت ہے، یہ شمشیر رافضیت ہے، یہ شمشیر اعلیٰ حضرت نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی سپیچز، اس کی کتابیں پڑھنے سے آپ کو بچنا چاہیے۔ یہ خود بھی مدل ہے، یہ گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی یہ ناپاک سازش کر رہا ہے۔ اس کے لٹریچر، اس کی سپیچز، اس کی تعلیمات سے تمام مسلمانوں کو، ایمان والوں کو دور رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔